یہ جو جملہ ہے نا، یہ ہے تسبیح اور حمد کو ملا کر بولے نا، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے لیے تسبیح ہے حمد کے ساتھ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جملے ایسے ہیں جو پڑھنے میں بڑے آسان ہیں اور اللہ کے ہاں تول میں بہت بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اور ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری جہاں ختم ہوتی ہے نا، یہ آخری حدیث ہے اس کی، کہ اللہ کو یہ دو جملے بڑے پسند ہیں، ایک سبحان اللہ و بحمدہ اور ایک سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کی تسبیح کو حمد کے ساتھ ملا کر پڑھنا رزق میں بڑا فائدہ دیتا ہے۔ جن لوگوں کو رزق کی تنگی ہو جائے نا، اور لے آف ہو جائے جاب اور ایسی چیزیں پیش آ جائیں، کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ چیز فرشتوں کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین کی ہے امت کو کہ اسے پڑھا کرو۔ حدیث میں آتا ہے 100 مرتبہ صبح پڑھے اور 100 مرتبہ شام کو پڑھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں اتنے عمدہ اعمال لے کے حاضر ہوگا وہ، کہ اس جیسا آدمی کو یہی عبادت کرتا ہوگا تو اسی کے عمل اتنے اچھے ہوں گے، وگرنہ اس سے نہیں بڑھ سکتا۔ رزق کو اللہ سے حاصل کرنے میں ایک اس چیز کو اور ایک چاشت کی جو نماز ہے نا، اس کو بڑا دخل ہے۔ یہ چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ آتے ہیں آدمی پہ حالات، ہر ایک پہ آ جاتے ہیں، تنگی ہو جاتی ہے، قرض کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے پابندی سے، جتنا بھی پڑھ سکے۔ حالات بہت جلدی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور اللہ تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ قالا، اللہ تعالی نے فرمایا، دو جواب اللہ نے